تو پہلے چلیں ان کے اس اعترافی بیان پر مجھے امید ہے کہ جس طرح اجمل وزیر صاحب کو مشارت جو تھے مشیر تھے وہاں سے ہٹا دیا گیا کے پی کی گورنمنٹ نے، تو آج پرائم منسٹر صاحب ان کو بھی جو یہ صدر ہے پی ٹی آئی کے اس سے ہٹا دیا جائے گا، کیونکہ انہوں نے خود اعتراف کر لیا۔ اب یہ بات ان سے پوچھی جائے کہ اب ان کو کیوں نہیں ہٹا رہے۔ باقی جن لوگوں نے بھی ریگولیٹری کی ہے ان کے اوپر ایکشن ہوگا اور ہوا بھی ہے، اور ہم نیب سے بھی کہتے ہیں کہ وہ مکمل طور پر آئے، انکوائری کرے، دوسروں کی ویسے بھی کر رہے ہیں، انہوں نے اچھی بات ہے، علیم عادل صاحب کی بھی کی، اب دوسروں کی بھی کریں، اور یہ صرف آئی واش نہیں ہونا چاہیے۔ جو بھی اس موجودہ حکومت کی کارستانی ہے، جیسے ایک ابھی کے پی میں سامنے آئی، اسی طرح کی اور بہت ساری، ان کے جس ڈپارٹمنٹ کو چیک کر لیں وہاں پہ آپ کو اس طرح کی irregularities نکل آئیں گی، کرپشن نکل آئے گی، اور جو دیگر چیزیں آ رہی ہیں، دوائیوں والا آپ کے سامنے گزر گیا تھا، اس پہ کچھ نہیں ہوا آج تک، کہ الیکٹرک، ہیسکو، سیپکو، لیسکو، جتنے ادارے ہیں وہ جس طرح لوگوں کی زندگیاں انہوں نے اجیرن کی ہوئی ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں، اور اس میں بھی ساری نااہلی فیڈرل گورنمنٹ کی ہے کہ ان کو وہ چیزیں پراپر طریقے سے پرووائڈ نہیں کر رہے، بجائے اس کے کہ وہ خود مانتے ہوئے اور ان کے ارد گرد جو بیٹھے ہوئے تھے ان کو اور سپورٹ کر رہے ہیں، وہی ان سے استعفیٰ کا مطالبہ کرتے، تو ہمیں آج یہ ضرورت پیش نہ آتی۔ مجھے محسوس یہ ہو رہا ہے کہ نیب نے شاید اس ایشو کو اس لیے ٹیک اپ کیا ہے کہ اس کو حلیم عادل شیخ کو یہ کلین چٹ دے دی جائے۔ کوئی ایسا کیس، ایسی مثال ہمارے سامنے نہیں ہے جہاں نیب نے واضح شواہد ہونے کے باوجود بھی پی ٹی آئی کے رہنماؤں کے خلاف کوئی کارروائی کی ہو۔ شوگر کمیشن کی رپورٹ آ گئی، نیب ابھی تک سو رہا ہے، وزیر اعظم پر انگلیاں اٹھی ہیں، اس میں وزیر اعلیٰ پنجاب پہ انگلیاں اٹھی ہیں، اس میں اسد عمر پہ انگلیاں اٹھی ہیں، اس میں رزاق داؤد پہ انگلیاں اٹھی ہیں، اس میں حفیظ شیخ کے اوپر انگلیاں اٹھی ہیں، اس میں جہانگیر ترین کی طرف ہے، خسرو بختیار کی طرف ہے، لیکن کسی ایک شخص کو بھی ابھی تک نیب نے طلب نہیں کیا اور کسی سے وہ نہیں پوچھ رہے ہیں۔